اور آپ یہاں آئے بھاگے چلے آ رہے ہیں. یہ صرف ترنم سننے کے لیے آتے ہیں آپ لوگ. یہ بدتمیزی ہے، گستاخی ہے ذکر نبی کی. کچھ شاعر تو ایسے ہیں جو چند آوارہ لڑکوں کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اچھل کود مچائے رہتے ہیں. یہ ذکر نبی کی مجلس ہے. بزرگوں نے فرمایا، علامہ قاضی ایاز نے کہ ذکر کی مجلس میں، نبی کے ذکر کی مجلس میں ایسی بیٹھے جیسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا. اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کی بات قرآن فرماتا، اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اونچی آواز ہو جائے تو اللہ کا حکم اتر جائے. اور جس صحابی کی آواز اونچی ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو کافر ہو گیا. حضور نے بلایا، تسلی دی، کہا کہ نہیں، تم کافر نہیں ہو، تمہاری آواز ہی اونچی ہے. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. بڑے بزرگوں نے فرمایا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جب ادب ہوتا ہے تبھی بزرگوں کا فیض پہنچتا ہے اور زندگی سنور جاتی ہے. اور جس میں بے ادبی ہوتی ہے اسے فیض نہیں ملتا. یہ مجلس کون سی ہے؟ حضرت خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرحوم قیصر انصاری، ان کے والد گرامی بیٹھے ہیں، قیصر انصاری کے عالی جناب قیام الدین قادری صاحب. آپ کا بیٹھنا یہاں قبول ہو جائے تو یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے، بخشش کا سامان ہے. آپ میں سے کسی کو جانا ہے تو چلے جائیے. ابھی جانا ہے کسی کو؟ اسکولوں میں پڑھا ہے آپ نے؟ اسکولوں میں پڑھا اگر ہے، پڑھانے والا ماسٹر کہلاتا ہے، استاذ کہلاتا ہے، اور پڑھنے والا شاگرد کہلاتا ہے. جانتے ہیں آپ؟ اب وہ دنیا دار استاذ ہوتا ہے، گنت پڑھاتا ہے، بھگول پڑھاتا ہے، اتہاس پڑھاتا ہے، وگیان پڑھاتا ہے. اور یہ علماء جو اسٹیج پر آتے ہیں، جن کے سروں پر بزرگوں نے پگڑی باندھ دی، یہ سوت اور دھاگے کی پگڑی نہیں ہوتی، یہ نیابت رسول کی پگڑی ہوتی ہے. جانشینی پیغمبر کی پگڑی ہوتی ہے. ان کا احترام نہیں کرتے. علماء نے خود احترام کرانا اپنا بند کر دیا. غربت. اگر یہ دولت مند ہوتے تو آپ ان سے ڈرتے بھی، احترام بھی کرتے. لیکن ان کی مجبوری ہے کہ آپ سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چلتے ہیں. آپ ان کا کوئی احترام نہیں کرتے. اسکولوں میں پڑھائے تو استاذ، پڑھنے والا شاگرد. بھگول پڑھائے تو استاذ، اتہاس پڑھائے تو استاذ، وگیان پڑھائے تو استاذ، گنت پڑھائے تو استاذ، اور جو دین کی بات پڑھائے وہ بھی استاذ ہوا. تو پہلے یہ مزاج بنائیے کہ میں آپ سب کا استاذ، آپ سب میرے شاگرد.
میں آپ سب کا استاذ، آپ میرے شاگرد۔ اسکولوں میں جہاں پڑھائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کلاس روم۔ استاذ گنت پڑھا رہا ہے اور شاگرد اٹھ کے چل دے تو سزا کا مستحق۔ استاذ بلائے گا، کان اٹھے گا، دو چپت لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ بھگول پڑھا رہا ہے اور شاگرد چل دے تو استاذ بلائے گا، دو چپت لگائے گا۔ تو جب آپ نے مان لیا کہ میں آپ کا استاذ، آپ میرے شاگرد، تو یہ کلاس روم ہے جہاں دین کی بات پڑھانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اٹھ کر چل دیے تو آپ بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ استاذ پڑھا رہا ہے تو اٹھ کے جانا جرم، خسر پھسر کرنا جرم، موبائل سننا جرم۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ ہماری گفتگو سنیے، انشاءاللہ آپ کا مردہ قلب زندہ ہوگا، دلوں کو تازگی ملے گی۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی نیکی، جو جملہ میں دے رہا ہوں اسے یاد رکھیے گا، کوئی نیکی چھوٹی جسے رب تعالیٰ قبول فرما لے، وہ نیکی چھوٹی بھی ہے اللہ نے قبول فرما لیا تو وہ چھوٹی نیکی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نہیں کہتا، خود آپ کا رب فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ اللہ دیکھے، آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، خلوص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی اکثر و عمل کی کثرت دیکھنا چاہتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ عمل کا حسن دیکھنا چاہتا ہے، خلوص قلب سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور اترا، انہوں نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگار وہ ترازو دکھا دے جس میں نیکی بدی تولی جائے گی۔ نیکی بدی دیکھا ہے آپ نے؟ ارے نماز پڑھتے ہیں نیکی ملتی ہے تو نیکی دیکھتے ہیں، گناہ ملتا ہے نا گناہ دیکھتے ہیں، آپ نہ نیکی دیکھتے ہیں۔ تو جو چیز دکھائی نہیں جاتی وہ تولی کیسے جائے گی؟ آپ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل لے کے چلے، سارن پہنچے تو آپ کی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی۔ ہوا کتنی ہے؟ 5 پوائنٹ ہے کہ 10، 15 ہے کہ 20، 25 ہے کہ 30۔ ٹائر والے کے پاس گئے، ٹائر والے بھائی میرے ہوا کو تول دیجئے، ناپ دیجئے۔ تو اس نے ایک گھڑی نکالی، ہوا دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن گھڑی نکالی، لگایا ٹائر میں اور بتا دیا کہ تمہارے ٹائر میں 15 پوائنٹ ہوا ہے، 20 پوائنٹ ہوا ہے۔ آپ کے بچے کو بخار ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، معلوم نہیں بخار کتنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، کہا ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا بخار تول دیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک ترازو نکالا جسے کہتے ہیں تھرمامیٹر۔ تھرمامیٹر بغل میں یا تالو کے نیچے لگایا اور بتا دیا کہ تمہارے بچے کو 102 ڈگری بخار ہے۔ بخار دکھائی نہیں دیتا، ہوا دکھائی نہیں دیتی، لیکن تولی جا رہی ہے۔
تو جب بخار نہ دکھائی دینے والی چیز، ہوا نہ دکھائی دینے والی چیز تولی جا سکتی ہے، تو رب قدیر جس نے آسمان و زمین بنائے قادر ہے اس بات پر کہ نیکی اور بدی تولنے کے لیے ترازو بنا دے، اور چاہے تو اسی ترازو میں وہ تول دے۔ حضرت داؤد نے عرض کیا پروردگارا وہ ترازو دکھا دے جس میں نیکی بدی تولی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ترازو دکھا دیا، اتنا لمبا چوڑا، آسمان کے طبق ہیں 7، کتنے ہیں؟ اور زمین کے طبق کتنے ہیں؟ 7۔ 7 آسمان اور 7 زمین کے طبق اس ترازو میں رکھ دی جائیں تو اتنے چھوٹے پڑ جائیں جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دی جائے تو پتہ نہ چلے وہ انگوٹھی کہاں گئی ہے۔ حضرت داؤد خدا کے رسول تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، خوف خدا غالب آیا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا پروردگارا کس کے پاس اتنی نیکی ہے جو اتنے لمبے چوڑے ترازو کو بھر دے، جس میں 7 آسمان و زمین اتنے چھوٹے پڑ جائیں جیسے بڑے میدان میں چھوٹی انگوٹھی۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت نے فرمایا اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں، اے داؤد میں جس سے راضی ہو جاؤں کو صدقہ کے چھوہارے سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس ترازو کو بھر دوں گا۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے تو ذریعہ نجات ہے، بخشش کا سامان ہے۔ یہ سمجھ کے بیٹھیے کہ ذکر نبی میں بیٹھے، یہ سمجھ کے بیٹھیے کہ اللہ کے محبوبوں کی مجلس میں بیٹھے، اور آپ کو معلوم ہے یہ علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتے مامور ہیں جو ڈھونڈتے رہتے ہیں رب کے حکم سے کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے جہاں خدا کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتوں کو پکار کر کہتا ہے ہلم علیہ ہلم علیہ، اے لوگو یہاں ہو، یہی خدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ سارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے پروں کا شامیان رحمت بنا دیتے ہیں۔ جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے پروں کا شامیان رحمت بنائے رکھتے ہیں، جب ذکر ختم ہوتا ہے تو فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا پروردگارا تیرا حکم تھا، ہم ڈھونڈتے ہوئے فلاں جگہ پہنچے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم نے اپنے پروں کا شامیان رحمت بنا دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرے پروردگار تجھے دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ بندے بن دیکھے میرا ذکر کر رہے ہیں، دیکھ لے تو ان کے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ ذکر کی مجلس میں جتنے شریک تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ اور مسلم شریف میں اضافہ ہے، ایک فرشتہ کہے گا پروردگار ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہیں اور جا رہا تھا، ذکر کی مجلس میں شرکت کا ارادہ نہ تھا، جا رہا تھا، راستے میں ذکر کی مجلس دیکھی تو وہ بھی جا کے بیٹھ گیا، گناہگار تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت فرمائے گی اے فرشتوں ان نیک بندوں کے صدقے میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اور آپ یہاں آئے بھاگے چلے آ رہے ہیں، یہ صرف ترنم سننے کے لیے آتے ہیں آپ لوگ، یہ بدتمیزی ہے، گستاخی ہے ذکر نبی کی۔ کچھ شاعر تو ایسے ہیں جو چند آوارہ لڑکوں کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں،
उछल कूद मचाए रहते हैं। ये जिक्र नबी की मजलिस है। बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लामा काजी इयाज ने कि जिक्र की मजलिस में, नबी के जिक्र की मजलिस में ऐसे ही बैठे जैसे हुजूर की बारगाह में बैठता। और हुजूर की बारगाह में बैठने की बात कुरान फरमाता, अल्लाह तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की बारगाह में बैठो तो तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो। ऊंची आवाज हो जाए तो अल्लाह का हुक्म उतर जाए। और जिस सहाबी की आवाज ऊंची हुई थी, बुखारी की हदीस है कि उन्होंने कहा कि मैं तो काफिर हो गया। हुजूर ने बुलाया, तसल्ली दी, कहा कि नहीं तुम काफिर नहीं हो, तुम्हारी आवाज ही ऊंची है, जानबूझ के नहीं ऊंची की। नबी हुजरे में हो तो पुकारना मना है। और साहबा नबी की बारगाह में ऐसे बैठते थे कि हदीस पाक में उसकी तस्वीर इस तौर पर खींची जैसे परिंदे उनके सरों पर आए, जरा सा सर उठाएंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। और यहाँ हु हल्ला शोरा का हो रहा है, बताइए। शायर भी वो बदतमीजी करा रहा है, शायर भी माइक पकड़ के नाच रहा है। और चंद आवारा लड़के शोहदे वो चिल्ला चिल्ला के उछल उछल करके सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, ये तज़हीक है। जिक्र नबी की मजलिस है, ऐसी अदब के साथ बैठो जैसे नबी की बारगाह में बैठते। मुझे खुशी है कि हमारे शायर इस्लाम हजरत मौलाना जमजम फतेहपुरी और हसन रजा साहब ने संजीदगी के साथ कहा और उछल कूद नहीं हुई, और यही रहना चाहिए। लेकिन आप भी बड़े बेअदब हैं, गुस्ताख हैं। इन्होंने पढ़ना बंद किया तो उठ के चल दिए, कितने 10-20 लोग चले गए। गोया आपको नबी की हदीस और नबी का बयान सुनने से दिलचस्पी नहीं है आपको। मैंने कहा और मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, कोई काम छोटा नहीं होता। जिसे रब कबूल फरमा ले वो काम छोटा भी है तो बड़ा हो जाता है। आपका बैठना कबूल हो जाए तो जरिए नजात है। ये सिर्फ उलमा की कमजोरी है कि ये गरीब है, वरना मारते मारते आपकी खाल उतार लेते। दौलतमंद होते लेकिन मजबूरी है कि दोस्ती बना के आपसे रखनी पड़ती है, वरना चंदा नहीं मिलेगा। जिंदगी गुजारना थोड़ा सा दुश्वार हो जाएगा। इनकी मजबूरी है, वरना आप इस लायक हैं कि आपकी खाल उतार ली जाए। बेअदब गुस्ताख, आप जिक्र सुनने के लिए आए। मरहूम कैसर साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी कब्र को अपने अपने हबीब के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। और उनके वालिद क़यामुद्दीन क़ादरी अंसारी और उनके तमाम बीवी बच्चे जो भी भाई सबको सब्र जमील अता फरमाए। और इस मजलिस में जितने लोग बैठे हैं उनके घरों में जिनका इंतकाल हुआ उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी। कुरान जानते हैं आप? कुरान पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है, झूठ बोलते हो तुम लोग। कौन कौन रोजाना पढ़ता है? हाथ उठाओ तो। 1 2 3 4 बस। अफसोस की बात है, तुम लोग बेचैन हो, बेकरार हो, परेशान हो। कोई घर से परेशान, कोई औलाद से परेशान, खेती बाड़ी से परेशान, कोई कारोबार तिजारत से परेशान। तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगी?
تمہارے نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ ارے نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اور نبی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ اترتا ہے، اور جس کے دل پر سکینہ اترے انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، سکون قلب میسر ہو جائے گا۔ تو دل کا سکون چاہتے ہو اور پریشانی دور کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ آگے فرمایا غشیتکم الرحمہ، مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، غشیتکم الرحمہ، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ڈھانپنا سمجھتا ہے بے؟ ارے ڈھانپنا سمجھتا ہے، اوپر سے رکھ دینے کو ڈھانپنا نہیں کہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کر کے حفاظت کرنے کو ڈھانپنا کہتے ہیں۔ مرغا مرغی پالتا ہے تم لوگ؟ ابے پالتا ہے مرغا مرغی؟ پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ مرغا مرغی چل رہے ہیں، سڑک پر آ گئے، بلہ آیا دبوچ لیا، تم نے ٹوکری سے ڈھانپ دیا، ٹوکری سے، اوپر ٹوکری نیچے زمین، دائیں ٹوکری بائیں ٹوکری آگے ٹوکری پیچھے ٹوکری، چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہو گئی۔ تو ڈھانپنا کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت کرنے کو۔ اب جب چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہو گئی تو اب بلہ کھا نہیں پائے گا، کھا پائے گا؟ ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو تو بلہ نہ کھا پائے۔ اور نبی فرماتے ہیں غشیتکم الرحمہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں چاروں طرف سے ڈھانپ کے حفاظت کرتی ہے۔ اوپر بھی خدا کی رحمت، نیچے بھی خدا کی رحمت، دائیں بھی خدا کی رحمت، بائیں بھی خدا کی رحمت، آگے بھی خدا کی رحمت، پیچھے بھی خدا کی رحمت۔ اور جسے خدا کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ کے حفاظت کرے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے گا، نہ بھوت، نہ عصیب، نہ خبیث۔ زور سے بولو سبحان اللہ، آج سے بولو سبحان اللہ، آج سے بولو سبحان اللہ، آج سے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ ٹوکری سے مرغا ڈھانپ دو تو بلہ نہ کھا پائے، چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہو جائے ٹوکری سے تو بلہ نہ کھا پائے۔ اور رب کی رحمت جسے چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت کرے اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے، نہ بھوت، نہ عصیب، نہ خبیث، نہ دنیا کے آفات، نہ بلیات۔ چار پیسہ اللہ دیتا ہے تو سب سے پہلے تم ٹی وی لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ ارے کیا لاتا ہے تو؟ ٹی وی لاتا ہے نا؟ سب سے پہلے ٹی وی لاتا ہے۔ تیرے گھر میں ٹی وی پر لڑکا ٹی وی کے شیشے پر ناچ رہا ہے، ناچتا ہے کہ نہیں؟ ارے لڑکا ناچتا ہے، لڑکی ناچتی ہے، لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے، لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے، لڑکا لڑکی کو دبوچ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو دبوچ رہی ہے، بے حیائی، بے شرمی، حتیٰ کہ بلاتکاری، زناکاری دکھائی جاتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانی دل سے بتاؤ کہ جس گھر میں ناچ ہوگا وہاں خدا کی رحمت آئے گی؟ ارے بول، خدا کی رحمت آئے گی؟ جس گھر میں ناچ ہوگا وہاں خدا کی رحمت آئے گی؟ وہاں شیطان آئیں گے، بھوت آئیں گے، عصیب آئیں گے، خبیث آئیں گے، آفات آئیں گے، بدیات آئیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ کلمہ پڑھو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ درود پڑھو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ تسبیح پڑھو، اللہ کی رحمت آئے گی۔ آگے فرمایا، اسی مشکات میں ہے مسلم شریف کی حدیث، حفتھم الملائکہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اس سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ منسٹر آتے ہیں آپ کے یہاں، ساڑم میں نہیں آئے، گمیا میں آئے، بکارو میں آئے، تو منسٹروں کو ایک دو نہیں 12-15 کمانڈوز گھیر کے چلتے ہیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں بے؟ ابے دیکھا ہے؟ آگے پیچھے گاڑیاں، اور سڑک کنارے پیشاب کے لیے اترا تو بھی ایک سنتری کمانڈوز اس کے پیچھے مشین گن لیے کھڑا رہتا ہے، ٹھیک پیشاب کرنے کی جگہ پر سٹ کر کے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں۔ تمہارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے
انہیں گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امام ملت، خواجہ غریب نواز کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ تم لوگوں نے مکان بنایا ہے، اور کچے مکان بھی ہیں اور پکے بھی ہیں۔ تو پکا مکان بنایا تو مستری لائے، اور راج مستری لایا نا، اتفاق سے ایک دن اناڑی مستری مل گیا۔ اناڑی مستری نے اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی، اینٹیں بولو ٹیڑھی جوڑ دی، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، سیدھی نہیں، جو ٹیڑھی ہو گئی۔ ٹیڑھی دیوار کسی کام کی ہے؟ ارے ٹیڑھی دیوار کسی کام کی ہے؟ دوبارہ کھولنا ہوگا، جڑوانا ہوگا۔ تم نے دیکھا دیوار ٹیڑھی ہے، راج مستری کو ڈانٹا ڈپٹا، مزدوری بھی نہیں دیا۔ دو گے مزدوری؟ ڈانٹو گے، ڈپٹو گے، بھگا دو گے، لیکن اللہ کی رحمت، یہ علماء بیٹھے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، تمہارے نبی فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وشاق علیہ، جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ٹیڑھا مڑا پڑھتا ہے، جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اناڑی ہے، پڑھنے نہیں آتا، جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، تو مزدوری کرتی اور گھٹتی نہیں ہے۔ نبی فرماتے لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل صرف نہیں دیکھتا، بندے کی دل کی نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا تو ہے، میرے نماز کے ساتھ لگا ہوا تو ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی قیصر مرحوم کی مناسبت سے، کیونکہ مجھے دعوت اسی مناسبت سے دی گئی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، قرآن جانتا ہے نا، یہ قرآن جو رکھی ہوئی ہے تمہارے گھر میں یا مسجد میں، قرآن اصل خدا کی بولی ہے، خدا کی۔ تم بولتے ہو، تمہاری بولی فنا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، رب کی بولی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ رب کی ذات بھی قدیم ہے، رب کی صفات، رب کی بولی بھی قدیم ہے۔ قرآن فرماتا ہے من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبه، جبرائیل نے خدا کی بولیاں نبی کے دل پہ اتاری۔ انه لتنزل من رب العالمین نزل به روح الامین، یہ خدا کی طرف سے اتاری ہوئی بولیاں ہیں اللہ کے حکم سے، جسے جبرائیل روح الامین لے کر کے آئے۔ وہ خدا کی بولی جس کا ماننا ایمان اور نہ ماننا کفر ہے۔ جس کا ماننا ایمان اور تمہارا نہ ماننا کفر ہے، اسی قرآن میں تمہارا رب فرماتا ہے تم سے مخاطب ہو کر، اے ایمان والو، تم بھوکے ہو، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، بچے رو رہے ہیں، پریشان ہو، نہ دانا نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، گھبرا گئے، بے صبر ہو گئے۔ غلہ، اناج، دانا، کھانا دنیا کا سہارا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، لیکن ایک سچا مومن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، جب گھر میں غلہ اناج نہیں ہوتا، دانا کھانا نہیں ہوتا، تو بے صبر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے پروردگار یہ غلہ، یہ اناج، یہ دانا، یہ کھانا، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کا سہارا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اے پروردگار تیرا سہارا وہ سہارا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔
والجوع نقص من الاموال. رب نے فرمایا تم سے مخاطب ہو کر, اے میرے بندو مت گھبراؤ, تمہاری دکان میں آگ لگ گئی, تمہاری دکان ٹوٹ گئی, کپڑے کی دکان تھی آگ لگ گئی, کرانے کی دکان تھی آگ لگ گئی, نہ چلی, مت گھبراؤ. یہ دنیا کی تجارت, یہ کرانے کی دکان, یہ کاروبار دنیا کا سہارا ہے. ایک مومن بندہ جب کرانہ کی دکان ٹوٹ جاتی ہے, غلے کی دکان ٹوٹ جاتی ہے, جب کپڑے کی دکان میں آگ چل جاتی ہے, تو جو مومن ہوتا ہے کہتا ہے پروردگار یہ دنیا کا سہارا تھا, یہ کرانہ کی دکان دنیا کا سہارا تھی, کپڑے کی دکان دنیا کا سہارا تھی, یہ تجارت یہ کاروبار دنیا کا سہارا تھا. دنیا کا سہارا تو ختم ہو جانے والا ہے, مٹ جانے والا ہے, لیکن اے پروردگار تیرا سہارا وہ سہارا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے.